ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے اوریا مقبول جان کا ہی کہنا تھا کہ اس وقت جو پارلیمنٹ کے اندر سیاست ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے اور جو لوگوں کے مسائل اور گلی محلوں کی سیاست ہوتی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. لوگوں کے ایشوز سے پارلیمنٹ اور ایوان بالا کا کوئی تعلق دور دور تک نہیں ہوتا. سلیم سیف اللہ صاحب سے میں ایک اور سوال کروں گی. سلیم صاحب, کاف لیگ تو ایک زمانے میں آپ لوگ جب ان کے ساتھ ہی تھے تو آپ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جی مشرف صاحب کو باوردی صدر بنایا جائے گا اور ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ بنایا جائے گا اور نواز شریف ملک میں واپس نہیں آ سکتے. تو آپ کی جماعت کا یہ موقف تھا, مگر آج آپ انتظار میں ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ کو گرین سگنل دیں. دیکھیں جی, ہم نے تو اس وقت بھی اس بات کی مخالفت کی تھی. یہ ہمارے چودھری صاحب جو تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے, انہوں نے بار بار وہ یہ بیان دیا کرتے تھے اور ہمارے اس وقت بھی تحفظات تھے کہ اس قسم کے بیان آپ نہ دیجئے. میں جب مرکزی سیکرٹری جنرل تھا, میں نے 28 اپریل کو نوائے وقت میں یہ ہیڈ لائن تھی, مجھ سے پوچھا گیا کہ بھئی کیا جنرل صاحب باوردی صدر رہ سکتے ہیں, تو میں نے کہا نہیں, تو آپ لوگ جب کیوں نہیں الگ ہو گئے؟ وردی اتارنی ہوگی اور پھر وہ صدر بن سکتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی میں نے کہا تھا کہ آصف زرداری صاحب کو اب چھوڑا جائے, کافی عرصہ ان کو جیل میں رکھا گیا, جس پہ مجھ سے جنرل صاحب ناراض بھی پہلے بنا لیتے نا, جیسے اب سامنے آیا ہے بالکل کھل کر, تو جب ہی بنا لیتے. تو یہ جہاں تک ان کا تعلق ہے, یہ ہمارے جو چودھری شجاعت صاحب اور پرویز الہی صاحب ان کی طرف سے بیانات آئی تھے, تو یہ بیسیکلی ان کی مرضی سے بات ہے. ہاں جی, چلیں اوریا سے پوچھ لیتے ہیں. اوریا, آپ کس حد تک اگری کریں گے؟ کیا ایسا ہوا تھا؟ کیونکہ جو انفارمیشن ہمیں ملی ہے یا جب ہم موجود تھے جو ہم نے دیکھا وہ کچھ ایسی سچویشن تھی. آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں جب ڈکٹیٹر اپنے اس پہ بیٹھا ہوتا ہے نا, تو کسی کو یقین نہیں آتا کہ یہ چلا جائے گا. بالکل, یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ تمام سیاستدان بھی اس وقت مایوس ہوتے ہیں. وہ تمام سیاستدان مکمل طور پہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو جہاز ہی گرائے گا تو یہ جائے گا, ورنہ نہیں. وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ جو بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ وہاں پر گئی تھی بنگلہ دیش میں, تو انہوں نے ایک بنگالی پامس کو اپنا ہاتھ دکھایا تھا, تو اس نے کہا تھا کہ جب پھول کھلیں گے تو تم اقتدار میں ہوگی اگلے سال. تو اس نے کہا تھا کہ اس شخص کی موجودگی میں, تو یہ اس وقت کسی کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ جو اقتدار جو ہے اس کے اوپر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو کس طرح ہٹایا جائے گا اور کیسے ہٹ جائے گا. لیکن معاملات قدرت کی طرف سے بھی چلتے ہیں اور عوام کی صورتحال بھی ہوتی ہے. ایوب خان کے زمانے میں بھی جب لوگ اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے تو بھٹو کے ساتھ جانا بڑا کیسے کہتے ہیں بہت مشکل سی بات ہوتی تھی. اس وقت اس کی طرف رخ کرنا بڑے مشکل سی بات ہوتی تھی. چند لوگ ہوتے تھے اور وہ بھی کمیونسٹ جو تھے نا, بڑے سٹانچ ہارڈنڈ قسم کے کمیونسٹ جو تھے, مختلف نیوکلس بنے ہوئے تھے, وہ ان کے ساتھ گئے تھے. لیکن جب اس کا گرنا شروع ہوا اقتدار کا, وہ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اب اس کی چولیں ہل گئی ہیں, تو پھر اسٹیمپیڈ شروع ہوتی ہے. اور اس اسٹیمپیڈ کے اندر پھر سب کے سب جو ہیں وہ چلتے جاتے ہیں, چلو اس طرف تم جدھر کی ہوا ہو. ہاں اچھا, اب وہ جدھر کی ہوا جب شروع ہوئی, پھر جمہوریت کا دور آیا, ماشاءاللہ 3.5 سال 4 سال گزر گئے, لیکن یہ مسلسل ذاتیات کی سیاست کیوں دیکھنے میں آ رہی ہے؟ ذاتی مسئلوں کو اچھالتے ہیں, پارلیمنٹ کو انہوں نے اکھاڑے بنا لیے ہوتے ہیں, وہاں پر تو میں ہوتی ہے. یہ کیا مطلب یہ طریقہ ہے؟ یہ سب جمہوریت اس کی ایک بیسک وجہ ہے. کیا اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل لیڈ جو ہے وہ اب آپ دیکھیں اس سے بڑا ڈکے آیا ہے. سلیم سیف اللہ صاحب کے بزرگ جو تھے, یا اس کے وقت اس زمانے میں جب ممتاز دولتانہ لوگ تھے, یا اس وقت خواجہ ناظم الدین تھے, یا سردار عبدالرشتر تھے, یا لیاقت علی خان تھے, یا سہروردی تھے, ان کی ایک پولیٹیکل ٹریننگ بڑی کمال کی ہوئی تھی اور وہ ایشوز کے اوپر گفتگو کرتے تھے. اور انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں کلاوہ توڑا تھا انگریز کا, جس سے انگریز نے ان کو بتایا تھا کہ نہیں, گراس روٹ ڈیموکریسی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, تم نالیاں بناؤ, تم پل بناؤ, تم بیسل کمیٹی کا نظام ٹھیک کرو, یہ بڑے بڑے فیصلے ہم کریں گے کہ برما سے جنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, ہٹلر کے ساتھ انڈیا کی فوجیں جانی ہے کہ نہیں, اس کو لڑنے کے لیے کہ نہیں جانی ہے, یہ فیصلے ہم کریں گے. تو جو ایک شہدولہ کا چوہے والے ذہن سے نکال کے جب وہ نکلے تھے, وہ جو فرسٹ ہے خلافت موومنٹ کے بعد, تو بڑی اچھی ٹریننگ اس کی ہو گئی تھی. ضیاء الحق کے آنے کے بعد ان کو واپس اس طرف دھکیل دیا گیا ہے, چھوٹی چھوٹی پیٹی پالیٹکس میں, انگریز کے معاملے میں. اس نے کہا تھا کہ اس نے بھی گراس روٹ ڈیموکریسی کا نعرہ
لگایا تھا جو انگریز لگاتا ہے, اور مشرف نے بھی گراس روٹ ڈیموکریسی کا نعرہ لگایا تھا کہ یہ اسی میں الجھے رہے. اس میں ہوتی ہے پھر ذاتی پالیٹکس آ جاتی ہے, فلاں کا کردار خراب ہے, فلاں کا معاملات خراب ہیں, فلاں کھانستا غلط ہے, فلاں نے یہ کام کیا ہے, فلاں کی شکل ہے. آپ دیکھیں شکل کے اوپر, لوگوں کی وگوں کے اوپر ایسی ایسی باتیں مطلب آپس میں آئی ہیں, لوگوں کی ذاتی زندگی کے اوپر گفتگو بھی ہے. یہ بیسیکلی ہمارے ذہن نہیں کھلے اور نہ کھل پا رہے ہیں. شاید وقت جو ہے وہ ایک وقت آنے پر شاید کھل جائیں, لیکن مجھے ابھی میں سلیم صاحب سے بھی یہاں پر یہی سوال کروں گی. سلیم صاحب, آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ کیوں اس قسم کی پالیٹکس کیوں ہو رہی ہے؟ مطلب ایون آپ کی پارٹی بھی ہیز بین suffering with this issue as well. اس کے اندر بھی بہت سارے ممبران کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور بھیجا تنقید کا. مطلب کیوں ذہن کیوں نہیں کھلے ہیں ابھی تک؟ دیکھیں جی, کوئی دیکھیں جی, یہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر ممالک میں بھی سلیم صاحب آپ بہت پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں, دیگر ممالک میں اس حد تک نہیں یہ ڈرامے ہوتے, یہاں تو مطلب روزانہ کا اس حد تک نہیں ہے. دیکھیں اب کوریا جیسے ملک میں کرسیاں بھی چل جاتی ہیں, جاپان میں کرسیاں چل جاتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں ٹھیک ہے, ایشوز پہ ہمیں ایشوز پہ زیادہ بولنا چاہیے. مسائل بہت ہیں, خارجہ پالیسی ہے, اندرونی پالیسی ہے, امن و امان کی صورتحال ہے جو ہمارے ہاں گرانی ہے, ان کو کیسے قابو. اب دیکھیں نا, یہ جو حکومت وقت نے 2 دن چھٹی کر دی, میں تو سمجھتا ہوں مسائل اتنے ہیں کہ چھٹی تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنے کام ہم نے کرنا ہے. اور جو مین چیز ہے وہ چوری پکڑیں. جو وابڈا میں اس وقت جو چوری ہو رہی ہے, یا وابڈا کے اہلکاروں سے مل کر یا خود لوگ کر رہے ہیں, اس کو پکڑنا چاہیے. اربوں روپے اس میں ضائع ہو رہے ہیں, انیفیشنسیز جو ہیں, بجائے اس کے انہوں نے کہا دیا کہ جی 2 دن چھٹی کر دیں. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک غلط فیصلہ ہے. حکومت جب غلط فیصلے کرے گی تو ہم تو اٹھایا ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ جی سینٹ کے اندر جو اچھے فیصلے کریں گے ان کی تو ہم, جیسے انہوں نے سود, ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ سود کی شرح کو کم کریں. آپ 16-17% جبکہ دنیا میں 2% چل رہا ہے, یہاں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. اب انہوں نے 1.5% کم کیے, چاہیے اس کو بھی اور کم کریں اور 7-8% پہ لے آئیں تاکہ یہاں کوئی کاروبار چلے. کہ کوئی کاروبار. اچھا, میں وہاں پر آنا چاہ رہی تھی. آپ نے سینٹ کے بارے میں بھی کہا ہے کہ 31 کمیٹیاں موجود ہیں اور ان کا بتایا جائے کہ انہوں نے کیا کیا خرچے اور اخراجات کیے. آپ خود موجود ہوتے ہیں وہاں پر, آپ یہ بتائیں کہ کیا واقعی کوئی کمر کسی گئی ہے, کوئی خرچے کم کیے گئے ہیں, کوئی بہتری, مطلب یہ کہا اپنا احتساب اپنے حد سے پہلے یہاں سے شروع کیا جائے؟ جی خرچے کم کیے گئے ہیں, کیونکہ ایک تو کمیٹیز ہی کم ہو گئی ہیں. 34 سے اب وہ شاید 21-22 پہ آ گئے ہیں, کیونکہ ایک ڈیولوشن ہو گئی 18ویں امینڈمنٹ کے بعد. کافی جو ڈیویژنز تھے وہ چلے گئے ہیں صوبوں کو, تو اس لیے مرکز میں اب کمیٹیز کی ضرورت نہیں ہے. اور اخراجات کچھ کم بھی کیے ہیں, لیکن جو بنیادی ضرورت ہے, جو کمیٹیز کا کام ہے, وہ اوور سائٹ ہے. اچھا, اس میں دیکھنا ہے. لیکن جب جوائنٹ ہاؤسز کے قراردادوں پہ عمل نہیں ہوتا ہے تو ہماری کمیٹیز کی قراردادوں پہ کون عمل کرے گا؟ اچھا, میں یہاں پر اوریا سے یہاں پر آپ کا تجزیہ لوں گی. اوریا, آپ کا کیا خیال ہے کہ اپنے خرچے تو کم نہیں کرتے, ذاتیات کی پولیٹکس کرتے ہیں, پھر مطلب اپنی پارٹی کے اندر اتنے سارے ایشوز آ رہے ہیں کہ ایک وزیر کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا وزیر کچھ کہہ رہا ہے, تو مطلب یہ کس طریقے سے چلے گا؟ اور دوسرے یہ, کیا یہ واقعی احتساب اپنے سے کبھی شروع کریں گے؟ نہیں, دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. 3-4 جو بیسک ایشوز ہیں وہ تو سیاستدانوں کے ہاتھ سے لے لیا, ان پہ گفتگو نہیں ہو سکتی. ایک تو آپ کا فارن پالیسی جو ہے اس کے ڈکٹیٹر اور ہیں, ان کو لکھانے والے اور ہیں, ان کو وضع کرنے والے اور ہیں. ہم صرف اس کی ڈٹو حساب سے کاپی کا بیان دیتے ہیں کہ اس کو اگر اور زیادہ مسئلہ کرتے ہیں کہ اس ایشو کو ڈیفینڈ کر دیتے ہیں. آپ کی اکنامک پالیسی جو ہے اس کے بھی ڈکٹیٹ کرنے والے اور آگے ہوئے ہیں. آپ اکنامک سچویشن میں بھی نہیں آپ آ سکتے. اس کے بعد جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہماری اس قسم کی کمپلیکس ہو گئی ہے کہ ہم نے اس کو دہشت گردی کے ساتھ ریلیٹ کر دیا ہے اس طرح, اور دہشت گردی کی جنگ بھی انٹرنیشنل ہو گئی ہے, اس میں بھی آپ اوپنلی انڈیپینڈنٹلی بیان نہیں کر سکتے. یہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. پیچھے سیاستدان کے پاس بولنے کے لیے رہ کیا گیا؟ اب یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ ذاتی ساری صورتحال میں آتا ہے. جہاں تک احتساب کا تعلق ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا انٹر لنکنگ مافیا بن چکا ہوا ہے. جو شوگر
کی انڈسٹری رکھتے ہیں وہی ذمہ دار بھی ہیں، جو ذمہ دار ہیں وہی جو ہے وہ اسمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح انڈسٹریلسٹ ہیں اور فیوڈلز ہیں اور یہ سارے لوگ ایون اگر وہ عام آدمی بھی آتا ہے تو اس عام آدمی کے اوپر انویسٹمنٹ بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو اس کے خرچے اٹھاتے ہیں، جو اس کی گاڑیاں لے کے چلتے ہیں، جو اس کا اور بہت سارے کام. ایک اور بڑا مزے کا پوائنٹ ہے کہ یہ واحد حکومت ہے جس میں تمام پارٹیاں حکومت کے اندر ہیں. اگر آپ اس پہ ایک اور سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ بیوروکریسی کا ہے. بیوروکریسی جو ہے ہمارے پولیٹیشنز ابھی تک اس لیول پہ ایجوکیٹ نہیں ہو سکے کہ ایک سیکٹری کی فائل کے اندر سے غلطیاں نکال سکیں. وہ جس طرح کا صورتحال اس کو بتاتا ہے، جس طرح کی پکچر اس کو پینٹ کرتا ہے، جس طرح کی دھوکہ دہی وہ کر رہا ہوتا ہے، جس طرح وہ بتا رہا ہوتا ہے، ویسے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی بالکل صحیح ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی کے اوپر تمام انڈسٹریل سیکٹر کی، تمام فیوڈلز کی اور تمام باقی لوگوں کی بڑی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے. وہ ان کے مستقل خرچے اٹھاتے ہیں، وہ ان کی زندگی میں ان کے والدین کو، ان کے بچوں کو، ان کے گھر بار کو، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے معاملات کو لک آفٹر کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد باقی ان کے اندر بھی کرپشن آتی ہے. اس لیے نہ تو بیوروکریسی چاہے گی اور نہ یہ لوگ چاہیں گے کہ ایک شدید قسم کا احتساب ہو. یہ ان کو آؤٹ سائڈ ریڈیکل قسم کی طاقت آئے کہ جو واقعی تبدیل کرنا چاہے اور وہ عوام میں سے آئے، کیونکہ جرنیل بھی نہیں چاہیں گے. جرنیل بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. آج اگر کمپیوٹرائز ہو جائے پورے کا پورا جو ہمارا لینڈ ریکارڈ ہے اور ملٹی لینڈ کنٹرول لیکن آپ مجھے یہاں پر یہ بتائیں نا کہ کیسے احتساب ہوگا. یہ غلط حلف نامے دے کے ایک کے بجائے 2 3 پلاٹ لیے ہوئے ہیں. ہاں اچھا، میں یہاں پر میرا بھی ایک پوائنٹ ہے کہ بھائی احتساب کیسے ہوگا. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کون سی جماعت ہے جو اقتدار میں نہیں ہے. مسلم لیگ نون جو ہے اگر وہ اپوزیشن کا نعرہ لگا رہے ہیں تو وہ تو خود پنجاب کے اندر حکومت میں، باقی جو ہیں وہ مفاہمتی پالیسی کے تھرو تمام تر اتحادی موجود ہوتے ہیں. چلیں اس پر ہم گفتگو کریں گے ناظرین، لیکن فی الحال وقت ہوئے مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے.